إمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وخليل ربنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر کفار اور مشرکین کی طرف سے اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ کچھ سوالات پچھلی کلاس کے حوالے سے پوچھ لوں، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں کوئی دعوت پیش کرتے، اب سر عام کفار اور مشرکین نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ کا استہزاء کرتے اور ایسی باتیں کرتے کہ لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ اسی دوران زمعہ بن اسود، نضر بن حارث، اسود بن عبد یغوث، ابی بن خلف اور عاص بن وائل، یہ بڑے بڑے سرغنے ہیں کفار اور مشرکین کے، یہ اچانک وہاں آ گئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا جو آپ کی حمایت میں بات کرتا اور لوگ براہ راست اسے سنتے اور دیکھتے۔ آپ ایسے اکیلے گھومتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا، آپ جو کہتے وہ اس کی تائید کرتا، لوگ اس فرشتے کو دیکھتے اور اس کی باتوں کو سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ آیات نازل فرمائی، سورہ انعام آیت نمبر 8 اور 9، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، انہوں نے کہا کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی اس نبی پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، فرمایا اگر ہم فرشتہ نازل کر بھی دیتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، یعنی اگر کسی فرشتے کو ہم بھیجتے بھی تو اسے بھی آدمی ہی بناتے، مرد ہی بناتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جس شبے میں اب وہ پڑے ہوئے ہیں اس شبے میں انہیں پھر بھی ہم مبتلا کر دیتے۔ اسی طرح ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ابو جہل کے پاس سے گزرے، یہ بھی تینوں بڑے بڑے کافر ہیں، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور ابو جہل۔ تو انہوں نے آپ کو انتہائی برے القابات سے پکارا اور آپ کا مذاق اڑایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی اس طرح کی باتیں سنتے تو آپ کو اس پر بہت زیادہ حزن و ملال ہوتا اور آپ افسردہ ہو جاتے کہ بجائے کہ یہ دعوت کو قبول کریں، حق اور سچ کا ساتھ دیں، الٹا یہ اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے اس فعل پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یہ جو پچھلی دو آیات ہیں اس سے اگلی آیت، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی عذاب نے مذاق اڑاتے تھے۔ آپ ڈراتے تھے نا ان کو کہ اگر تم نے بات نہیں مانی اور انکار کیا اور اسی روش پر ڈٹے رہے تو اس کا انجام انتہائی برا ہوگا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز نے ان کو آ گھیرا جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 10۔ حجاج سہمی کے دو بیٹے تھے، نبیہ اور منبہ۔ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، آپ کو برا بلا کہتے، آپ پر طرح طرح کی آوازیں کستے، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت غلط قسم کی باتیں کی، آپ کا مذاق اڑایا، کہا کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا جسے اللہ رسول بنا کے بھیجتا؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور کس قدر آپ کو ان کی طرف سے اذیت اور تکلیف کا سامنا ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ یہ بھی سورہ انعام کی آیات۔ بڑی تسلیاں ہیں مکی صورتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ البتہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے جو ان کو جھٹلایا گیا اس پر صبر کیا، تکلیفیں بھی ان کو دی گئی، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کو آپ کے سوا اور کوئی نہیں ملا تھا جسے وہ رسول بنا کے بھیجتا؟ آپ کے علاوہ اور بھی بہت سے تجربے کار، پختہ عمر والے، خوشحال لوگ موجود ہیں، ان کو کیوں نہیں رسول بنا کے بھیجا گیا؟ اگر آپ سچے ہیں تو ایک فرشتہ لے کے آئیں جو آپ کی تصدیق کرے اور ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہے۔ فرشتہ لے کے آئیں، آپ ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی گستاخانہ باتیں نہ کیا کرو، تو استغفر اللہ، معاذ اللہ، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو کسی دیوانے کے شاگرد ہیں جو انہیں اہل کتاب کے قصے کہانیاں سنا دیتا ہے اور پھر یہ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ یعنی آپ ان کے سامنے جو خبریں پیش کرتے اس کو استغفر اللہ، معاذ اللہ، قصوں کہانیوں سے تعبیر کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہتے تھے یہ تو اساطیر الاولین ہے، اللہ کی آیات، کوئی تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اسی طرح ایک کافر حارث بن قیس، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرتا، ستاتا ہے، ابن عیطلہ کے نام سے مشہور ہے۔ ابن عیطلہ حارث بن قیس، عیطلہ طا کے ساتھ ہے۔ تو یہ پتھروں کی پوجا کرتا تھا اور اس کے متعلق یہ بات معروف تھی کہ جو بھی خوبصورت پتھر اس کو نظر آتا یہ اس کی عبادت کرتا، اور اگر اس سے زیادہ کوئی خوبصورت پتھر ملتا تو پچھلے کو چھوڑ کر اس اگلے پتھر کی پوجا شروع کر دیتا۔ تو اس نے آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اس کا بہت زیادہ مذاق اڑایا۔ کہنے لگا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو استغفر اللہ، معاذ اللہ، دھوکہ دے رکھا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ صرف آپ کا فریب ہے، آپ کا دھوکہ ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں صرف ہمارا یہ زمانہ ہی ہلاک کرنے والا ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، انہوں نے کہا ہماری بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مریں گے، زندہ ہوں گے اور یہ زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حارث بن قیس کے بارے میں بطور خاص قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورہ فرقان آیت نمبر 43، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔
افانت تکون علیہ وکیلا، کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ خواہشات کو معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو خواہش کہتی ہے وہ انسان کرے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے خواہش کو معبود بنا لیا، کہ اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا یہ عبادت ہے، لیکن اگر خواہش کی بات مانی جائے، خواہش کے پیچھے چلا جائے، تو یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے کہ پھر انسان گویا اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ بات تو بڑی حیرت والی ہے کہ خواہشات بھی معبود بنتی ہیں۔ جی ہاں، اگر انسان اللہ کے حکم کو ایک طرف کر دے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں پر ترجیح دے، جو جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا من مانی زندگی، جس طرح دل میں آئے اس طرح کرنا، خواہشات کے پیچھے چلنا، تو یہ انسان ایسے ہی ہے جیسے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ امیہ بن خلف جمحی، یہ بھی بہت بڑا گستاخ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ہم اشارہ کر رہے ہیں اصل میں جو قرآن مجید کی مختلف آیات مختلف مناسبتوں سے نازل ہوئیں، اور خاص طور پر جو بعض کافروں نے آپ کو ستایا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرمائی، تو یہ آپ کا مذاق اڑاتا، آپ کو برے القابات سے پکارتا، اور اپنی آنکھوں کے ذریعے سے طرح طرح کے اشارے کرتا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اکساتا کہ وہ بھی آپ سے بدسلوکی کریں اور آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ ہمزہ نازل فرمائی، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ امیہ بن خلف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ طعنے دینے والا، عیب جوئی کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا، گن گن کے رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اسے حطمہ میں پھینکا جائے گا، حطمہ توڑ پھوڑ دینے والی۔ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچتی ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بلا شبہ وہ ان پر بند کی ہوئی ہوگی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اسی طرح اخنس بن شریق، اخنس بن شریق، اصل میں اس کا نام تھا ابی بن شریق، لیکن یہ اخنس کے نام سے معروف تھا، اخنس بن شریق۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتا، اور اس کی عادت بن چکی تھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کے خلاف باتیں کرنا، جیسے کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے۔ اب کام ہی یہی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کے خلاف باتیں کرنی ہے، اور طرح طرح کی لوگوں کو آپ سے متنفر کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے چیزیں رکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق سورہ قلم کی آیات نازل فرمائی، آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یہ 9 اس کی بری خصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور یہاں ایک تفسیر کا قاعدہ یاد رکھیے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ قاعدہ یہ ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوگا، سبب کے خاص ہونے کا نہیں۔ اگرچہ یہ آیات اس طرح ان کفار کے تعلق سے نازل ہوئی، لیکن یہ عام ہے، اسلوب بیان ایسا ہے کہ جس کے اندر بھی یہ بری خصلتیں آئیں گی اس کا یہی انجام ہوگا جو ان کافروں کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب میں ان کو ذکر کیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ ہر بہت زیادہ قسمیں کھانے والے، یعنی بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والے ذلیل آدمی کی بات نہ مانی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جھوٹی قسم تو ہے ہی ہے، وہ تو گناہ ہے، لیکن حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، تو جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہوتا ہے نا، اس کی اکثر و بیشتر قسمیں جھوٹی ہوتی ہیں۔
تو بہت زیادہ قسمیں کھانا بھی منع ہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے اس سے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، فرمایا اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ سودا بیچتے وقت آپ نے فرمایا قسم کے زیادہ قسمیں کھانے سے گریز کرو، تمہارا سودا تو بک جائے گا۔ منفق للسلعة ممحقة للبرکہ، برکت مٹ جائے گی ساری، سودا بک جائے گا، برکت مٹ جائے گی، تو زیادہ قسمیں کھانے سے آپ نے منع کیا ہے۔ تو یہ ایک مذموم خصلت ہے، حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، مہین، ذلیل آدمی، رسوا آدمی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت میں ذلیل اور رسوا تو یہ خود ہیں۔ حماز مشاء بنمیم، طعنے دینے والا، انتہائی چول خور، مناع للخیر، خیر اور بھلائی سے بہت زیادہ روکنے والا، معتد، حد سے بڑھ جانے والا، اثیم، انتہائی گناہ گار، عتل، اجڑ، بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد حرام زادہ بھی ہے اپنے نسب کے اعتبار سے۔ تو یہ بڑی سخت مذمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اسی طرح عاص بن وائل، یہ بھی بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتا، مذاق اڑاتا۔ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کا واقعہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، جو اس کے ساتھ پیش آیا عاص بن وائل کے ساتھ، جو انہوں نے اس سے اجرت لینی تھی اور اس نے آگے سے طرح طرح کی باتیں کی۔ اس نے اصل میں خباب بن ارد رضی اللہ عنہ سے کچھ تلواریں تیار کروائی تھی، لوہار تھے، تو مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، تو یہ گئے اس سے اپنی اجرت لینے کے لیے، تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارا اور تمہارے نبی کا درجہ مجھ سے بڑھ کر نہیں ہوگا، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور اجرت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل ہے کہ کہنے لگا کہ پہلے تم جو ہے وہ انکار کرو، کفر کرو، تو پھر تمہاری اجرت دوں گا۔ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں کفر تو نہیں کروں گا، چاہے تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے۔ کہنے لگا اچھا ایسا ہوگا، پھر وہاں مال ملے گا، وہاں آنا، وہاں دوں گا۔ تو اس نے ان کے ساتھ بھی اس طرح مذاق اڑایا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ گستاخی کی، استہزاء کیا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق آیات نازل فرمائی، سورہ مریم میں آیت نمبر 77 سے 80 تک کی جو آیات ہیں، یہ اس بدبخت عاص بن وائل کے بارے میں ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، آپ نے دیکھا ہے اس کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد دی جائے گی۔ اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کی اطلاع پا لی؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان کے ہاں اس نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، جو یہ کہتا ہے ان قریب ہم اسے لکھ لیں گے۔ ونمد له من العذاب مدا، ہم اس کے لیے عذاب کو خوب بڑھا دیں گے۔ ونرثه ما یقول، جو یہ کہتا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے۔ ویاتینا فردا، یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، وہاں اس کے پاس نہ مال ہوگا نہ کوئی اور چیز ہوگی، یہ تنہا آئے گا۔ جو مال ہے، دولت ہے، اس کا حقیقی وارث اللہ تعالی ہے۔ ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ولید بن مغیرہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ اس کو دعوت دے رہے تھے۔ دیکھیے ان کافروں نے آپ کو بڑا ستایا ہے، مختلف مواقع پر آپ کا بڑا مذاق بھی اڑایا ہے، لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں فداہ ابی و امی، آپ نے ان کو دعوت دینا نہیں چھوڑا۔ جب جب کوئی موقع ملا تو آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، کوئی جواب، کوئی رد عمل، کوئی ری ایکشن نہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو بالکل دعوت دینا چھوڑ دیا ہو اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو، نہیں،
ان کی تکلیفوں سے اور اس قسم کی باتوں سے تو کنارہ کشی اختیار کی، لیکن پھر بھی آپ ان کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ کتنا بڑا کافر ہے ولید بن مغیرہ، لیکن پھر بھی ایک موقع ایسا آیا کہ آپ مسجد حرام میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ساتھ ولید بن مغیرہ تھا۔ اصل میں ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کو بھی عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کا کام کوشش کرنا تھا، دعوت دینا تھا، آپ اپنا کام کر رہے تھے، اور دل میں یہ ہوتا تھا کہ نہ جانے کون سی بات اثر کر جائے اور کون سا لمحہ ایسا ہو کہ ہدایت مل جائے، اور ایسا ہوا۔ کئی لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو آپ نے انفرادی محنت بھی کی ہے کہ یہ بڑے بڑے کافر سرکش اگر ان میں سے کوئی مل جاتا تو آپ تنہائی میں لے کر اس کو بیٹھ جاتے، کیونکہ جب دوسرے ساتھ موجود ہوں تو اس وقت ماحول اور ہوتا ہے، طبیعت اور ہوتی ہے۔ جب اکیلے کسی کو لے کر بیٹھا جائے اور اس کو سمجھایا جائے اچھے انداز میں، تو یہ خیر خواہی کی انتہا ہے کہ اکیلے میں کسی کو لے کر بیٹھا جائے اور اس کو سمجھایا جائے۔ تو اتنے بڑے بڑے آپ کے گستاخ، آپ کو جھٹلانے والے، لیکن پھر بھی آپ ان کو اس انداز میں دعوت دے رہے ہیں۔ تو آپ ولید بن مغیرہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اتنے میں نضر بن حارث آ گیا اور یہ بھی آ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب یہ پریشان تو ہوتے تھے جس کو بھی دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو ان کے اپنے کافر تھے بڑے بڑے، ان کے بارے میں جو ان کے سردار تھے، ان کو بڑی فکر لائق رہتی تھی کہ کہیں یہ آپ کے گرویدہ نہ ہو جائیں، کوئی بات آپ کی ان پر اثر نہ کر جائے، چنانچہ یہ بھی ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ اب وہاں مسجد حرام میں قریش کے اور بھی کئی لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع کر دی۔ نضر بن حارث نے درمیان میں دخل اندازی کی۔ آپ نے نضر بن حارث سے مخاطب ہو کر اس کے ساتھ بات چیت کی، اور جو بات وہ کرتا رہا، جو اس نے درمیان میں باتیں کی، آپ نے اس کا جواب دیا، حتیٰ کہ اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہ رہی۔ سارے لوگ متوجہ ہو گئے تھے، اور اب جو بات ہو رہی تھی وہ جو لوگ وہاں موجود تھے سب کے سامنے ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو توحید کی دعوت دی، اور بالآخر قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، سورہ انبیاء آیت نمبر 98، 99 اور 100۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یعنی اگر تمہاری یہی روش رہی اور یہی تمہارا طرز عمل رہا، شرک پر قائم رہے، تو پھر انجام اس کا یاد رکھنا کہ تم اور جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہو کے رہو گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، یہ سمجھانے کا ایک اسلوب ہے، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں تو نہ جاتے، جہنم میں تو نہ جاتے، جہنم کا ایندھن تو نہ بنتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، سب کے سب وہاں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، جہنم میں ان کے لیے چیخنا چلانا ہوگا۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس میں کچھ بھی نہ سن پائیں گے۔ تم نے ان کو اپنا معبود بنایا ہے، یہ تمہارے معبودان باطلہ تو در حقیقت جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جب آپ نے یہ آیت سنائی، یہ آیت سنا کے آپ کھڑے ہو گئے، وہاں سے تشریف لے گئے۔ اتنے میں عبداللہ بن زبعرہ آ گیا، عبداللہ بن زبعرہ زا کے ساتھ، اور وہ بھی وہاں قریش کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ولید بن مغیرہ نے عبداللہ بن زبعرہ کو بتایا کہ اللہ کی قسم نضر بن حارث آیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے، نضر بن حارث آیا، وہ ابھی ابن عبد المطلب کے ساتھ کھڑا تھا، بیٹھنے بھی نہ پایا تھا، یعنی کھڑا تھا ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا صحیح طرح، آتے ہی اس نے باتیں کی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ ہم اور ہمارے یہ سارے معبود جن کی ہم عبادت کرتے ہیں جہنم کا ایندھن ہے۔ ابھی یہ بات ہوئی ہے،
اور وہ یہ بات کہہ کے یہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے ہمارے اور ہمارے معبودوں کے بارے میں اس طرح کہا ہے۔ ابن زبارہ نے جب یہ سنا، کہنے لگا کہ اگر میری محمد سے ملاقات ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس پر ان سے بحث کرتا۔ جاؤ جا کے محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، اگر وہ سارے لوگ اپنے اپنے جو ان کی عبادت کرنے والے ہیں، اگر وہ سارے اپنے اپنے جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو ہم تو فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا فرشتے عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ یعنی انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تو ہم تو فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو ہم تو فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ جاؤ جا کے پوچھو۔ یہ بڑی اس نے بڑک ماری وہاں سب کے سامنے۔ ولید بن مغیرہ اور دیگر جو قریش کے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی کہنے لگے واہ، یہ بات تو تم نے بڑی قیمتی بات کی ہے، یہ تو بڑی کام کی بات تم نے کی ہے۔ اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایسی بات ہے جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں، کہ وہ اس کا کیا جواب دیں گے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد اس طرح کی بات کی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کل من احب ان يعبد من دون اللہ فهو مع من عبد، ہر وہ معبود جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کی جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا جس نے اس کی عبادت کی۔ یعنی اس کی عبادت کرنے والا اگر جہنم میں جائے گا تو وہ بھی اپنی عبادت کرنے والے کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ نے یہاں وضاحت فرمائی کل من احب، ہر وہ جو پسند کرے۔ اب یہ اصل چیز ہے کہ وہ معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ معبودان باطلہ، یا تو وہ پتھر ہیں، یا تو کوئی درخت ہیں، یا کوئی مورتیاں ہیں، بت ہیں، یا پھر وہ جنہوں نے پسند کیا کہ ان کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت پہ راضی۔ اسی لیے طاغوت کی جو تعریف کی جاتی ہے مطلق یہ کہہ دینا کہ اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہیں، تو لوگوں نے تو بہت سارے نبیوں کو معبود بنا لیا، ولیوں کو معبود بنا لیا، جو واقعی اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا ہماری عبادت، تو کیا استغفر اللہ وہ بھی طاغوت ہے؟ نہیں، کل من عبد من دون اللہ وہو راض، ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے جبکہ وہ اپنی عبادت پر راضی ہو وہ طاغوت ہے، اس کو طاغوت کہیں گے آپ۔ تو یہ فرق ہے۔ فرمایا انہم انما یعبدون الشیاطین، یہ تو در حقیقت شیطانوں کی عبادت کرتے ہیں، ومن امرتہم بعبادتی، اور شیاطین جن کی عبادت کرنے کا ان کو حکم دیتے ہیں یہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان ہی مختلف چیزوں کی عبادت پر ان کو لگاتے ہیں۔ جب قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو در حقیقت سرکش شیطان کو پکارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، حالانکہ والد بتوں کی عبادت کرتا تھا، تو کہا شیطان کی عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس متعلق مزید اگلی آیات نازل فرمائی جس میں اس مسئلے کو کھول کر بیان کیا، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر
مقدر ہو چکی ہے، پہلے سے طے ہو چکی ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ ان چیزوں میں جو ان کے نفس چاہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ تو جنت میں عیش و عشرت میں ہوں گے، ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ تو یہ اب استثناء ہو گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، جنہوں نے لوگوں کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی لوگوں نے عبادت۔ دیکھیے ایک بہت بڑے بزرگ علی حجویری، لوگوں نے ان کو داتا گنج بخش کہا، داتا گنج بخش، حالانکہ خود انہوں نے ایک کتاب میں کشف الاسرار وضاحت کی اپنے بارے میں کہ لوگ اے علی، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے علی، لوگ تیرے بارے میں اس طرح کہتے ہیں، حالانکہ تیرے پاس کسی کو دینے کے لیے کوڑی بھی نہیں ہے، گنج بخش اور رنج بخش صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ داتا گنج بخش، سب کچھ یہی دینے والے، خزانے بخشنے والے، اور بھی پتہ نہیں کس کس کے بارے میں، کسی کے بارے میں غوث اعظم کہا، کسی کے بارے میں غریب نواز کہا، کسی کے بارے میں لجبال کہا، کچھ کہا۔ تو یہ فرق ہے، جنہوں نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی اور وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کا معاملہ الگ ہے، اور جنہوں نے لوگوں کو اس رستے کی دعوت دی اور پسند کیا کہ لوگ ان کی عبادت کریں، ان کا انجام الگ ہے۔ اور انہوں نے یہ جو کہا کہ فرشتوں، اب مشرکین فخر کرتے تھے کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو فرشتوں کو پوجتے ہیں جی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا قرآن میں، ان کو کیسے پتہ چلا؟ شہیدوا خلقہم، ان کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے فرشتوں کی جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی سورہ انبیاء آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک آیات نازل فرمائی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے، اللہ تو پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، وہ فرشتے تو اللہ کے معزز بندے ہیں۔ لا يسبقونه بالقول، وہ کسی بھی بات میں اللہ سے آگے نہیں بڑھتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اللہ کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس سے اگلی آیات میں اسی طرح انہوں نے یہ جو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی جاتی ہے، اور ان کفار اور مشرکین نے اس پر بڑی خوشی منائی اس بات پر، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں اس کا ذکر کیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم اس پر چلا اٹھی، بڑے خوش ہوئے کہ ہاں یہ تو بڑی کام کی بات ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ بہتر ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ تو فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ بات انہوں نے صرف آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے بیان کی ہے۔ اس بات کا جو مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ آپ سے جھگڑیں، بحث و تکرار کریں۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ حقیقت میں یہ لوگ جھگڑالو لوگ ہیں۔ ابو جہل، جس کو آپ نے فرمایا ہے کہ اس امت کا فرعون ہے، یہ بھی کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ اب قرآن مجید میں جب جہنم کا ذکر ہوا اور جہنم میں جو مختلف قسم کے عذابات ہیں ان کا ذکر ہوا، تو زقوم کا بھی ذکر ہوا، زقوم کے درخت کا، تھور زقوم۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، کہ اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، تم تھور کے درخت سے ضرور کھاؤ گے۔ زقوم یعنی تھور کے درخت سے ضرور کھاؤ گے۔ ابو جہل نے اس پر مذاق اڑایا، کہنے لگا اے قریش کے لوگوں، جانتے ہو زقوم نامی درخت کیا ہے جس کے بارے میں محمد تمہیں ڈراتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ قریش کے لوگوں نے کہا ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ کہنے لگا وہ تو در حقیقت
یثرب کی اجوا کھجوریں ہیں جن پر مکھن لگا ہوا ہے، مکھن لگی ہوئی یثرب کی اجوا کھجوریں ہیں، اللہ کی قسم اگر ہمیں یہ مل جائے تو ہم مزے لے لے کر زقوم کھائیں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا نا کہ سورہ دخان میں ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ زقوم کا درخت طعام الاثیم، گناہ گاروں کا کھانا ہے، کالمہلی پگھلے ہوئے تانبے کی مانند، یغلی فی البطون پیٹوں میں کھولے گا، کغلی الحمیم جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ اسی طرح فرمایا سورہ صافات میں اسی زقوم کے بارے میں کہ یہ ابو جہل بدبخت اس زقوم کا مذاق اڑا رہا ہے اور اس طرح کی بات کرتا ہے، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ تو ایسا درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اگتا ہے، طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اچھا جب یہ آیات نازل ہوئی نا کہ تخرج فی اصل الجحیم کہ دوزخ کی تہ میں اگتا ہے، تو ان کفار اور مشرکین نے اس پر بھی مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ بھلا درخت آگ کے اندر بھی اگ سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آگ درخت کو جلاتی ہے تو درخت آگ کے اندر بھی اگ سکتا ہے؟ انہوں نے اس پر بھی یہ استہزاء کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زقوم کے بارے میں ارشاد فرمایا، لو ان قطرة من الزقوم قطرت على اہل الدنیا لافسدت على الناس معائشهم فكيف بمن تكون طعامه۔ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا والوں پر ٹپکا دیا جائے، زمین پر ٹپکا دیا جائے، تو زمین والوں کی ساری معیشت کو تباہ کر کے رکھ دے، تو اس کا کیا حال ہوگا جس کو کھانے میں زقوم دیا جائے گا۔ ایک قطرہ اگر زقوم کا ٹپکا دیا جائے تو یہ ساری معیشت تباہ و برباد ہو کے رہ جائے، تو جس کو کھانے میں زقوم ملے گا اس کا کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے اور ان سب جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما لے۔ مسند احمد میں یہ واقعہ موجود ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی افسردہ بیٹھے ہوئے تھے، انتہائی غمگین، انتہائی پریشان، اور اصل میں ہوا یہ کہ مکہ کے بعض انتہائی جو بدبخت قسم کے نوجوان تھے انہوں نے آپ پر اس قدر تشدد کیا کہ آپ کو لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا۔ جبریل امین اللہ کے حکم سے آپ کے پاس تشریف لے کر آئے اس موقع پر، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح آپ کو تسلیاں دی جا رہی تھیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی استقامت اور ثابت قدمی کے لیے یہ انتظامات تھے۔ جبریل امین تشریف لے کے آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ مالک، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کیوں اتنے افسردہ اور اتنے غمگین ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی طرف اشارہ کیا، فعل بی ہؤلاء وفعلوا، ان لوگوں نے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے، میں نے ان کو دعوت دی، سمجھایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا ان کے فائدے کے لیے، انہوں نے مجھ پر تشدد کیا، مجھے زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، اس قدر ستایا، تکلیف دی۔ جبریل امین نے عرض کی، کہنے لگے اتحب ان اریک آیتن، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک نشانی دکھاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں دکھاؤ نشانی۔ جبریل امین نے دور وادی کے پیچھے کی جانب ایک درخت تھا، اس کی طرف دیکھا
کہنے لگے ادعو بتلک الشجرہ، وہ جو درخت نظر آ رہا ہے آپ اس درخت کو بلائیے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے نشانی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، آپ اس درخت کو بلائیے۔ آپ نے اس درخت کو بلایا، وہ درخت وہیں سے چل پڑا اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا چلتا ہوا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ جبریل امین کہنے لگے مرھا فلترجع، اب آپ اس کو حکم دیجئے کہ یہ واپس اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو حکم دیا تو وہ واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا، اور آپ نے فرمایا حسبی، میرے لیے یہ نشانی کافی ہے۔ اصل میں یہ جو آپ کا غم تھا اور آپ کی پریشانی تھی اس کو دور کرنے کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے مزید ایک دل کے اطمینان کے لیے آپ کو یہ نشانیاں، یہ معجزات وقتاً فوقتاً دیے گئے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ معراج، اسراء و معراج کا جو عظیم معجزہ آپ کو دیا گیا وہ بھی ایسے ہی حالات میں دیا گیا کہ جب آپ کو ایک طرف اتنا ستایا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھی، آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کا دفاع کرتے تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی غم گسار زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اسی طرح طائف والوں نے بھی انتہائی آپ کو ستایا اور تکلیف دی، اور کفار کی اذیتیں بھی بڑھ گئیں، تو اللہ کی طرف سے کیا آپ کی تسلی کے لیے اور آپ کو نوازنے کے لیے کیا انتظام ہوا؟ اسراء و معراج کا معجزہ آپ کو عطا کیا گیا، اس طرح کی نشانیاں آپ کو عطا کی گئی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں علی الاعلان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ قریش کے لوگوں نے جب یہ سنا تو وہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے، انہوں نے فوراً آپ کے اوپر حملہ کیا۔ آپ کا دفاع کرنے کے لیے حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ اس طرح یہ جو ہے وہ مشرکین نے آپ پر حملہ کیا ہے تو وہ آپ کا دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ رکن یمانی کے پاس قریش سے ان کا آمنا سامنا ہوا۔ اب قریش کے جو لوگ تھے وہ ان کے ارد گرد ہو گئے، انہوں نے حارث رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا، اور وہ جو سارا غصہ تھا پھر وہ ان پہ نکالا، اور ان کو اتنا مارا کہ بالآخر یہ شہید ہو گئے، اور یہ شہید ہونے والے سب سے پہلے صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو یہ سیدنا حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں اور جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ یہ بہت بڑا شرف اور رتبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے لیے بہایا گیا۔ اب آپ کو یہاں تھوڑی سی حیرت ہوگی، یہ حارث بن ابی حالہ کون ہے؟ بتائیں کہ نسب کے اعتبار سے؟ اچھا چلیے بتائیے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی تو اس سے پہلے کتنے ان کے جو سابقہ خاوند ہیں وہ کتنے تھے؟ یہ پیچھے پڑھا ہے ہم نے جی؟ دو تھے۔ پہلی شادی ان کی عتیق بن عابد کے ساتھ ہوئی یا عتیق بن عائد، دوسری شادی ابو حالہ کے ساتھ۔ ابو حالہ سے یہ ان کے بیٹے تھے حارث، تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے حارث بن ابی حالہ، جو ان کے سابقہ خاوند ابو حالہ سے تھے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ تو سنتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے لیے اپنا مال سارے کا سارا قربان کر دیا اور سب آپ کے حوالے کر دیا، آپ پر نچھاور کر دیا، تو بیٹے بھی نچھاور کیا آپ پہ۔ یہ سب سے پہلے جو شہید ہونے والے یہ ان کے بیٹے ہیں حارث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے انہوں نے تربیت حاصل کی اور سیدہ خدیجہ کے سابقہ خاوند ابو حالہ سے تھے۔ بس ایک واقعہ پڑھ لیتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے۔ کفار نے ایک مرتبہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار حطیم میں جمع ہوئے۔ حطیم، تو انہوں نے اپنے بتوں کی قسمیں کھائیں، لات، عزا، منات، نائلہ، اساف، جو ان کے بت تھے بڑے بڑے، اور اتفاق کیا کہ جو ہی محمد ہمیں نظر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو سب لوگ اٹھ کر اکٹھے کھڑے ہوں گے اور ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان پر حملہ کریں گے، اور کوئی بھی ہم میں سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ ہم ان کو قتل نہ کر ڈالیں، شہید نہ کر ڈالیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کفار کے اس گھناؤنے منصوبے کا علم ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ میرے بابا کو شہید کرنے کا ان ظالموں نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ وہ روتی ہوئی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ قریش کے سرداروں نے آپ کے خلاف قسمیں کھا کے آپس میں یہ معاہدہ کیا ہے کہ جو ہی آپ کو دیکھیں گے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ آپ کو شہید نہ کر ڈالیں۔ اور ان میں سے ہر ایک آپ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے کے لیے بے چین ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان اور بڑے وقار کے ساتھ فرمایا، میری بیٹی مجھے وضو کراؤ۔ آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد آپ ان کے پاس حرم میں تشریف لے گئے، اور جب ان لوگوں نے آپ کو آتے دیکھا تو فوراً چلائے، ایک دوسرے کو بتایا کہ دیکھو وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ لیکن قربان جائیں کہ ان کی سب کی آنکھیں جھک گئی اور ان کی گردنیں لٹک کر سینوں سے لگ گئیں، اور وہ سارے کے سارے حیرت زدہ ہو کر بیٹھے رہے۔ کسی کو اٹھ کر جانا تو دور کی بات ہے، آپ کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی جرت نہ ہوئی۔ اس طرح ان کا جو سارے کا سارا پلان تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بالکل قریب آ کے ان کے سروں پر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی مٹھی میں مٹی لی تھوڑی سی اور ان کی طرف پھینکی اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ کہہ کے مٹی آپ نے ان کی طرف اچھال دی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جس پر بھی وہ مٹی پڑی اس کا حشر یہ ہوا کہ بدر کے دن کفر کی حالت میں واصل جہنم ہوا۔
اور اسی موقع پر، یعنی ایسا ہی موقع جس میں ان کافروں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور یہ عہد و پیمان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی جانب دروازے سے نکل گئے، جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آسمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی بات مانیں، اور زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی بات مانیں، پہاڑوں کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں، اگر آپ پسند کریں تو آسمان کو حکم دیجئے کہ وہ ان پر عذاب نازل کرے، اور اگر چاہیں تو زمین کو حکم دیجئے زمین ان کو نگل لے، اور اگر چاہیں تو پہاڑوں کو حکم دیجئے پہاڑ ان پر گر کر ان کو بالکل چورا چورا کر ڈالیں، مسل ڈالیں۔ قربان جائیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر اس عذاب کو مؤخر کر دے، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر عذاب کو مؤخر کر دے، اس طرح نہ ہو جس طرح پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا کہ رسولوں کے بارے میں اس طرح کے منصوبے بنائے اور پھر ادھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو میں چاہتا ہوں میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو، شاید اللہ تعالیٰ ان کو توبہ اور استغفار کا یعنی پلٹنے کا کوئی موقع عطا فرما دے۔ ابھی نہیں مان رہے، ہو سکتا ہے پھر کسی موقع پر مان جائیں۔ تو عام طور پر مشہور ہے نا کہ طائف سے واپسی پر جبریل امین آئے تھے، اور وہ واقعہ بھی ہے، وہ صحیح بخاری میں، یہ واقعہ سیرت ابن اسحاق میں بیان ہوا ہے۔ تو سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ مکہ میں بھی ایک موقع پر ایسا ہوا کہ جب کفار نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس پر آپس میں عہد کیا، تو اس موقع پر بھی جبریل امین آئے اور اس طرح یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ایک عام روایت مشہور ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہیں دی تھی تو اس وقت تک فجر نہیں ہوئی اور نہ سورج طلوع ہوا، تو یہ بات درست ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی مستند حوالے کے ساتھ جواب فرمائیں۔ تو اصل میں مستند حوالے کے ساتھ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، اکلا لنا اللیل، آج کی رات ہمارے لیے پہرا دو، تو ان کی آنکھ لگ گئی، اور جب بیدار ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے، سورج نکل چکا تھا اور سورج کی شعائیں پڑ رہی تھیں، پھر بلال رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے، صحابہ بیدار ہوئے۔ تو یہ واقعہ تو کتب احادیث میں ملتا ہے کہ ایسا ہوا ایک موقع پر کہ سورج بھی نکل آیا اور سورج کی شعائیں بھی پڑی اور فجر کی نماز بھی ابھی نہیں پڑھی تھی۔ تو لیکن یہ جو بات ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہیں دی تھی تو اس وقت تک فجر نہیں ہوئی، نہ سورج طلوع ہوا، تو یہ بالکل ایک من گھڑت بات ہے، اور صحیح حدیث میں جو بیان ہوا ہے وہ بالکل اس کے الٹ بیان ہوا ہے۔ تو یہ سورج کا نکلنا، طلوع ہونا، یہ سب چیزیں اللہ کے حکموں کی پابند ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان ہوگی تو پھر ہی سورج طلوع ہوگا، ورنہ سورج ہی طلوع نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے الٹ ہوا ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وقت تھوڑا ہے نماز میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔